फ़लस्तीन اور غزہ کے مظلوم اور مجبور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں، اور وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے اسرائیل کی قابض فورسز نہتے شہریوں پہ بمباری کر رہی ہے۔ اس وقت تک جو ہے وہ 5300 شہری وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں غزہ میں، جس میں 2055 بچے ہیں اور 1100 سے زائد خواتین ہیں، اور 17000 سے زائد لوگ اس وقت غزہ کے اندر زخمی ہیں۔ وہاں پورے غزہ کو محاصرے میں لے لیا گیا ہے، وہاں پہ پانی، بجلی، خوراک، تمام تر جتنی بھی سہولیات ہیں ان کو اسرائیلی فورسز نے منقطع کر دیا ہے۔ ہم ان شہداء کے لیے، ان کی بلندی درجات کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ آزادی کی ان کی جو جنگ ہے اس میں اہل کشمیر ان کے شانہ بشانہ ہے۔ جیسا کہ آپ نے آج 24 اکتوبر کے حوالے سے یوم تاسیس کے حوالے سے فرمایا، آج 76واں یوم تاسیس منایا جا رہا ہے پوری آزاد ریاست جموں و کشمیر میں۔ آزاد کشمیر کے تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں بھی تقاریب منعقد ہوئی ہیں، اور دارالحکومت میں تو ایک بہت بڑی تقریب منعقد ہوئی جس میں صدر ریاست شریک ہوئے، وزیر اعظم شریک ہوئے، سپیکر اور دیگر وزرائے کرام اور جتنے بھی عہدیداران تھے، اور عام لوگوں نے بھی اس میں شرکت کی، اور ایک بھرپور تقریب تھی جس میں مقبوضہ کشمیر کی آزادی کا عزم دہرایا گیا، اس کے لیے جدوجہد کی بات کی گئی، اور اس مسئلہ کشمیر کے حوالے سے آزاد کشمیر کے لوگوں کا جو فرض بنتا ہے، جو ان کی ذمہ داری ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے ایک بار پھر لوگوں نے اس عزم کا اظہار بھی کیا۔ مقبوضہ کشمیر کے لوگ اس حوالے سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر ریاست تک کا ایک بڑا حصہ 44-45 لاکھ جو ہمارے بھائی ہیں آزاد کشمیر کے، وہ آزاد ہیں، اور وہ آزاد ہو کے اپنے مقبوضہ کشمیر کے جو نہتے عوام ہیں ان کی آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ جس طرح مشتاق الاسلام صاحب نے فرمایا کہ 1947 کے آس پاس کس طرح کی لازوال جدوجہد، کتنی بڑی قربانیاں دینے کے بعد یہ ہمارا آزاد خطہ آزاد ہو، اور اس میں ہزاروں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ تو اس دن کی مناسبت سے ہم اپنے ان شہیدوں کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے ڈوگرا سامراج کے خلاف، جنہوں نے اس وقت انگریز اور ہندو کا گٹھ جوڑ تھا اس کا مقابلہ کیا، اور اس آزاد خطے کی آزادی کے لیے قربانیاں دی۔ اور اس موقع پہ ہم کشمیر جو بھارت کے زیر قبضہ ہے، وہاں پہ جو جدوجہد آزادی جاری ہے، وہاں پہ جو لوگ جدوجہد کر رہے ہیں، اور ریاست کا ایک بڑا حصہ 1 کروڑ اور 30 لاکھ لوگ اس وقت ہندوستان کے قبضے میں ہیں۔ ریاست کا ایک بڑا جغرافیہ، ایک بڑا رقبہ ہندوستان کے قبضے میں ہے، جس میں 27 اکتوبر 1947 کو ہندوستان نے قبضہ کیا۔ تو وقت کی ضرورت ہے کہ ہم ریاست کی جتنی بھی اکائیاں ہیں، وہ گلگت بلتستان ہو، وہ آزاد جموں کشمیر ہو، لیہ لداخ کرگل ہو، وہ جموں ہو یا مقبوضہ کشمیر ہو، تو ہم سب کی یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ متحد ہو کے، منظم ہو کے، ایک بہترین تدبیر کے ساتھ آگے بڑھیں اور مسئلہ کشمیر کو دنیا کے سامنے اجاگر کریں، اور ہندوستان کے زیر قبضہ جو ریاست ہے وہ آزاد ہو، اور آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے سارے لوگ مل کے آزادی کا دن منائیں۔ تو وہ ہمارے لیے، پوری ریاست کے لوگوں کے لیے ایک اللہ کا بہت بڑا انعام اور تحفہ ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ کشمیر کا خطہ آزاد ہونا پوری ریاست کے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ یہ آزادی کا بیس کیمپ ہے، اور یہاں کے بڑے غیور اور جسور لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں بھی نوجوانوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے قربان کی، اور پوری طرح سے آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں، عام پبلک جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے بڑی حساس ہے، بڑی اس کو اہمیت دیتی ہے، اور آزاد کشمیر کے لاکھوں لوگ اس وقت بیرون ملک جو ہے وہ دنیا میں آباد ہیں، تو وہاں پہ بھی وہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ایک بھرپور اور جاندار کردار ادا کر رہے ہیں۔ پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر جو ہیں وہ بھی مختلف ممالک کے فورم میں شرکت بھی کرتے ہیں اور جاتے ہیں۔ جس طرح اگر ہم حکومت کی بات کریں گے تو ایک بات ہمیں ماننی پڑے گی، اور اس کو ہمیں بحیثیت قوم اس کا ادراک اور احساس ہونا چاہیے، اور اس کی تلافی ہونی چاہیے کہ 5 اگست 2019 کے بعد جب ہندوستان نے اقوام متحدہ کے ضابطوں کو، اس کے اصولوں کو، اس کی قراردادوں کو ایک طرف رکھ کے، اور پاکستان کی مسئلہ کشمیر میں فریقانہ حیثیت کو بھی اس نے ایک طرف رکھ کے ایک قانونی جارحیت کے ذریعے دفعہ 370 کو ختم کیا، آرٹیکل 35A کو ختم کیا، اور یہ کوئی معمولی اقدام نہیں تھے، یہ ہندوستان نے پوری دنیا کے ساتھ بغاوت کا اعلان کیا، اور بالخصوص اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ان 16 قراردادوں کو بھی اس نے یکسر نظر انداز کر کے ریاست کے اوپر ایک قانونی انداز میں اپنے قبضے کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش کی، اور اس کے آپ اثرات دیکھیں۔ وہاں پہ ہمارے 5 اگست 2019 سے کچھ دن قبل، کچھ مہینے قبل، اور اس کے بعد کم سے کم 30,000 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جس میں کل جماعتی حریت کانفرنس کی ساری قیادت، اس میں مسرت عالم بٹ صاحب، شبیر احمد شاہ صاحب، اس میں جماعت اسلامی کے امیر، اس میں جید علماء کرام، اس میں انسانی حقوق کے کارکن، اس میں معروف صحافی،
جو کشمیری عوام کی جو آزادی کی آواز تھی اس کو دنیا تک پہنچاتے تھے. انسانی حقوق کے کارکن محمد احسن انتو اور خرم پرویز سمیت دیگر لوگوں کو گرفتار اس لیے کیا گیا کہ وہ کشمیر کے اندر جو ہندوستان کی قابض حکومت کا دباؤ تھا, جو فوجی جماؤ تھا, وہ دنیا کے سامنے اس کو جو ہے وہ اشکار کرنے کی کوشش کر رہے تھے. 30,000 لوگ ہمارے جیلوں میں بند کیے گئے, اور اب بھی اس وقت بھی 4200 کے قریب ہمارے جو حریت کارکن ہیں, جو عام شہری ہیں, اس میں یاسین ملک صاحب ہیں, اس میں فہمیدہ صوفی ہیں, اس میں نائدہ نسرین ہیں, اس میں آسیہ اندرابی صاحبہ ہیں, اور قاسم فختو ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں سینکڑوں کی تعداد میں جو اب بھی جیلوں میں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو ہندوستان نے 5 اگست کے بعد قوانین کو وہاں پہ بدلا, تقریباً 325 کے قریب قوانین کو بدلا, جو ریاست جموں و کشمیر کے اپنے مقامی قوانین تھے ان کو معطل کر کے اس نے دہلی کے قوانین کو وہاں پہ مسلط کیا, اور پھر کشمیر کے لوگوں سے ان کے سیاسی حقوق چھین لیے, ان کے سماجی حقوق چھین لیے, ان کے مذہبی حقوق چھین لیے. اور آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے 42 لاکھ ہندوستانی شہریوں کو ریاست جموں و کشمیر کا ڈومیسائل جاری کر دیا گیا. اور کشمیر کے اندر کس طرح سے جو پرانے تاریخی نام تھے اسلام کے ساتھ وابستہ, کشمیریت کے ساتھ وابستہ, ان کو چینج کر کے ہندوستان کے جو وہاں پہ فوجی مارے گئے ان کے نام کے ساتھ منسوخ کرنے کی کوشش کی گئی. اور ہندوستان پوری طرح سے ایک قانونی جارحیت اس وقت کشمیر کے اوپر مسلط کیے ہوا ہے. تو میں یہ بات معذرت سے کہنا چاہتا ہوں, آزاد کشمیر کے لوگوں سے ہمیں کوئی گلہ نہیں. ہمارے بھائیوں نے بہت جدوجہد کی, وہ اب بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. جب آپ نیلم ویلی کی بات کرتے ہیں تو لوگوں نے ہندوستان کی گولہ باری کا مقابلہ کیا. لیپا ویلی, تیتری نوٹ, نکیال سیکٹر میں پوری لائن آف کنٹرول پہ بسنے والے 16 لاکھ لوگ اس وقت بھی فرنٹ لائن پہ کھڑے ہیں آزادی کی تحریک میں. لیکن جب ہم حکومتوں کی بات کرتے ہیں تو 5 اگست کے بعد ہمیں آزاد کشمیر میں کوئی ایسا عوامی پروٹیسٹ نظر نہیں آیا جس کو دنیا کا کوئی بڑا میڈیا کور کرتا. دنیا کے لوگ یہ سمجھتے کہ اگر وہاں پہ مودی نے کوئی قانونی جارحیت کی ہے تو ریاست کا ایک بڑا خطہ, ریاست کی ایک بڑی آبادی ہندوستان کے ان اقدامات کو مسترد کرنے کے لیے سڑکوں پہ نکل آئی ہے. دیکھیے احتجاج کرنا ایک جمہوریہ کا, فلسطین اور غزہ پہ حملے کیے ہیں اسرائیل نے, غاصبانہ حملے, تو پوری دنیا میں احتجاج ہو رہے ہیں. اور ان احتجاجوں کا نیتن یاہو پہ اور اسرائیل کی حکومت پہ بہت سخت دباؤ بڑھ رہا ہے, ایون کہ امریکہ کے اوپر بھی دباؤ بڑھ رہا ہے. تو ہم نے یہ کمی محسوس کی کہ 5 اگست 2019 کے بعد ہم نے آزاد کشمیر میں کوئی حکومت کی اور جو پارلیمانی پارٹیاں تھیں, جو بڑی ہماری سیاسی قیادت ہے, ان کی طرف سے کوئی ایسا عوامی موبلائزیشن ہم نے نہیں دیکھی جس کا پریشر ہندوستان کی حکومت پہ پڑتا یا مودی کی حکومت پہ پڑتا. بہرحال ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی ہماری حکومتیں, ہماری سیاسی قائدین, ہمارے مذہبی قائدین, ہماری سول سوسائٹی, بالخصوص ہمارے نوجوان آنے والے دنوں میں کشمیر کی آزادی کے لیے ہندوستان کے جبری فوجی غاصبانہ قبضے کے خلاف اپنے آپ کو منظم کریں گے. ہم سب مل کے اس کشمیر کی آزادی کے لیے اپنا انفرادی اور اجتماعی رول ادا کرنے کی کوشش کریں گے. جی بہت شکریہ.